أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ حمد و ستائش خدائے بند بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس کی مدحا تک بولنے والے کی رسائی ناممکن ہے۔ وہ خالق کائنات کا جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ خداوند متعال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو بھیجا اور سب سے بڑھ کر آسمان امامت و ولایت کے 14 ستاروں کو مبعوث فرمایا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے اس پرسوز موقع پر تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں تسلیس عرض ہے۔ آج کا ہمارا موضوع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، جس پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں خانم سائرہ عابدی صاحبہ۔ میں انہیں اس پروگرام میں، اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں۔ تو میں بلا تاخیر ان کی طرف بڑھتی ہوں۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ جی خانم، آج ہم جس موضوع کو لے کر اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کے بیٹھے ہیں وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا آغاز میں آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے اس سے کروں گی کہ آزادیاں نصیب میں آ گئیں اسلام کے، اور قیدیاں نصیب میں آ گئی آل ابا کے، آل محمد کے۔ یعنی جتنی بھی قید و بند کی صعوبتیں تھیں وہ برداشت کی ہیں آل ابا نے، آل محمد نے، اور اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار قربان کیا ہے۔ ایک کے بعد ایک آئمہ نے جس قدر مصائب کا سامنا کیا، اسے جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن ہم آج جس ہستی کو لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں اور جس کے اوپر بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں وہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ساتویں امام ہیں، وہ امام کہ جنہوں نے 14 سال ہارون رشید کی قید میں گزاری ہے۔ 14 سال تک امام نے قید میں گزاری ہے، اور اس کے علاوہ بھی امام نے اس دور میں جب ہارون رشید کا دور تھا اور کافی ظلم و مصائب امام پر ہو رہے تھے، تو امام کے ایک لقب ہمارے سامنے آتا ہے، کاظم۔ ویسے تو ہر امام ہم کہتے ہیں کہ صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، اور جتنے بھی مصائب ان پر آئی ہیں اس کو وہ عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، یعنی صبر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہمارا آئمہ کا صبر کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے مصائب جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ تمام امت کے سامنے آیا ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس بارے میں روشنی فرمائیے گا کہ امام کاظم ہے، امام کو کاظم کا لقب کیوں دیا گیا؟ جی، ویسے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم کو اس کا لقب دیا کہ تمام تر آئمہ کاظم کے ساتھ میں امام کی شخصیت پہ روشنی ڈالنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر بچہ، ہر متولد جن موجودات اور جن خصائص کا جو ہے فیض اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں برقرار رکھتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے فطری اور مادری نسب ہوتے ہیں۔ بے یہ شک۔ بات آج سائنس بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ لا آف انہیریٹنس جو اس چیز کو اسٹڈی کر کے بتاتی ہے کہ بچہ متولد جب بائی بورن اس دنیا میں آتا ہے، بائی بورن کچھ کوالٹیز اپنے اندر جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ ان کوالٹیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ان کے پیرنٹس کی جو کریکٹرسٹک ہوتی ہے، کچھ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے صاحب فیض، صاحب کرامات، صاحب عزت، صاحب جلالت اس وجہ سے ہے کہ اس کے فطری اور مادری نسب میں یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر شمائل جو ہیں وہ پائے جاتے تھے۔ اسی طریقے بالکل۔ سے ہم دیکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی والدہ جناب حمیدہ خاتون جو کہ صابر بقری کی بیٹی ہے، ان کو ام ولد کہا جاتا ہے، لونگو کہا جاتا ہے۔ وہ ماشاء ہستی ہے کہ جن کی خصوصیات یا ان کی جو ہے بزرگی اور عظمت اور ان کی جو خصائص ہے، اس حوالے سے اگر گفتگو کروں یا ان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، تو امام جعفر صادق کا ایک امام جعفر صادق کی ایک حدیث مجھے جو ہے
वो औराक को पलटते हुए नजर आई कि इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जनाब हमीदा खातून तमाम तर खलाइक की औरतें जो उस वक्त की रहने वाली थी उनमें से जो है बुरगज़ीदा और बा करामात और बा इज्जत और बा असमत खातून है, इसलिए कि माशा तमाम तर फला और तमाम सुबह तर नजायज से पाकीज़ा, माशा जैसे आम औरतें होती हैं उन जैसी नहीं थी। और इनकी करामात का ये फैज मिला कि मुझे परवरदिगार आलम ने अपनी औलाद में इमाम मूसा कासिम मौला, जिनको जो है वो अगर हम देखते हैं तारीख में सिर्फ मूसा कासिम लकब नहीं बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। ये मेरे मौला बाबुल हवाइज भी हैं, इनको ज़की भी कहा जाता है, इनको अब्दुस सालेह भी कहा जाता है, इन्हें इब्राहिम भी कहा जाता है, माशा इन्हें अबुल हसन भी कहा जाता है, माशा इन्हें ज़ैनुल सुबह मुजाहिदीन भी कहा जाता है, इन्हें ज़हरा भी कहा जाता है। और फिर बताती चलूं ये ज़हरा जो है यानी कि फातिमा ज़हरा, ये वही वाला ज़े है, इसी के अंदर अलिफ का एक इजाफा किया गया और मक्तू के साथ बना के ज़ाहिरा यानी इखलाक, बेहतरीन रोशन इखलाक के मालिक है। मालूम माशा हुआ कि बेहतरीन रोशन इखलाक के मालिक क्यों है, क्योंकि इनकी वालिदा जनाब हमीदा खातून बेहतरीन औसाफ की मालिक थी। ऐसी माशा औसाफ की मालिक थी कि कहा जाता है कि जनाब बे हमीदा खातून जो कि अव्वा के मुकाम पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 129 हिजरी में तारीख कहती है 128 हिजरी, कहीं ये मिलता है कहीं 29 हिजरी, 129 हिजरी यानी 129 हिजरी का ये वाकया कि अव्वा का मुकाम जो कि मक्का और मदीने के दरमियान में पाया जाता है। नसीम माशा सुबह इतनी हसीन है कि आफताब की शम्में तलातुम करती हुई बढ़ती नजर आती हैं, और इतनी माशा हसीन सुबह में सुबह की हसीन शुआएं, सुबह की हसीन हवाएं तनतुम करती हुई जा रही हैं, खवातीन वहां पर कुएं लेकर अटकलियां मारती हुई जाती हैं। और इतनी हसीन सुबह क्या मंजर दिखाती है, टायर झूम झूम के गाते हैं ये हसीन सुबह। ये बताती है कि फातिमा बिनते असद की बहू जनाब अबू तालिब की बहू जनाब आमना की कब्र अतहर पे जाके खड़ी है और क्या कहती है कि ए फातिमा, है जनाब आमना, आप कायनात के रसूल की मादर है, तमाम दुरूद सलाम हजारों दुरूद सलाम आप पर, मेरी जान आप पे फिदा। देखिए ये अताअत की मंजिल है, ये मार्फत की मंजिल है कि जनाब बेशक हमीदा खातून अभी इस घराने में आए हुए कितना लम्हा है, ये जनाब आमना को सलाम कर रही है। और आज का मुसलमान क्या कहता है कि कायनात के रसूल, उनके चचा, उनके वालिद मुसलमान नहीं थे, लेकिन इस घर की बहू अताअत में और मार्फत में, मार्फत शनासी में किसी से कम नहीं, यानी कि बेशक वो जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे रुबाब अगर अताअत और मार्फत रखती थी, तौहीद शनास थी, तो ये जनाब हमीदा खातून भी किसी से कम नहीं है, साहिब करामात हस्ती है। जनाब आमना की कब्र अताह पे हाथ रख के कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे फर्जंद अर्जुमन देना है, कि वही फर्जंद होगा जो आपके बेटे यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन होगा, इमाम मंसूब होगा और मुंतखब जो है इलाही होगा और मोनिल खता होगा। और जब इन तमाम तर चीजों की जो है रुदात उन्होंने जनाब आमना के सामने रखी तो फिर अब वापस आती हैं कुएं भरने वाली औरतें, फरमाती हैं कि वो सुबह की नसीम सुबह की चढ़ते हुए सूरज की शुआएं, इतना हसीन लम्हा था कि हमने देखा जनाब हमीदा खातून जिनके ऊपर हमल के आसार ही रोनुमा नहीं थे, लेकिन कुछ देर के बाद जनाबे जाफर सादिक ने बताया कि परवरदिगार आलम ने उन्हें एक फर्जंद अता किया है, उस फर्जंद का नाम मूसा इब्न जाफर जनाब मूसा कासिम है। तो माशाल्लाह इतनी साहिब करामत हस्ती थी जनाब हमीदा कि जिनको परवरदिगार आलम ने जनाब मूसा कासिम जैसा फर्जंद अर्जुमंद अता फरमाया। अच्छा, माशाल्लाह ये तो जनाब हमीदा खातून के हवाले से गुफ्तगू हुई, लेकिन बिल्कुल अब आपका सवाल जो कि अभी तक स्टिल हैंगिंग है कि बिल्कुल जनाब मूसा कासिम को कासिम क्यों कहा जाता था। जी बिल्कुल कासिम एक पुरानी उर्फ है, आपके देखने वाले नाज़रीन इस बात से वाकिफ होंगे कि पुरानी उर्फ है और परवरदिगार आलम ने कलाम बलागत में इसको इस तरह से फरमाया कि देखो कुरान दावत देता है
کہ تم جو ہے ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ. کیسے سبقت لے جاؤ؟ نیکی کاری کرو, اچھے کام کرو, متقی بن جاؤ. اور متقی کی کیا خوبصورت صفات بتائی کہ یہ متقی وہ متقی ہوتے ہیں. 4 صفاتیں بتائی. الذین ینفقون فی السراء والضراء, کہ وہ متقی ہوتے ہیں جو کہ انفاق کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی اور ضرر کی حالت میں بھی, یعنی کہ غم کی حالت میں بھی. خوشی کی حالت میں صدقہ دیتے ہیں اور غم کی حالت میں بھی صدقہ صدقہ. دیتے ہیں. لیکن متقی کی نشانی یہ بتائی جو دونوں حالات میں انفاق فی سبیل اللہ کرے, پروردگار عالم اسے متقی کہتا ہے. اور ساتھ ساتھ اسی آیت میں فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم, جن کا لقب کاظم ہے, کاظم کے معنی غصے کو پی جانے والا. بے شک. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پروردگار عالم وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, وہ جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں, وہ جو درگزر کرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, اللہ انہیں پسند فرماتا ہے. اور بے جناب شک. کاظم کا صرف لقب جو کاظم ہے اس کے معنی درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا نہیں ہے, بلکہ میں کتابوں کا حوالہ دیتی ہوں. دمت الثاقبہ, اس کے علاوہ احسان مقال, جس میں میں یہ بات پڑھ رہی تھی کہ کاظم کے معنی 3 اور ہمیں ملتے ہیں کہ ایک ایسا تنگ کنواں کہ جو صرف دینا جانتا ہے, جس سے کچھ نہ کچھ نکل رہا ہو. اس کے علاوہ ایک ایسی ڈھانپی ہوئی چیز کہ جس سے لوگوں کو بھی جو ہے وہ فیض حاصل ہو. اس کے علاوہ سبحان. کاظم کے معنی اظہر من شمس جیسے, یعنی کہ گرم مزاجی میں ایک ایسا سایہ دار ماشاء. جہاں ہو, جگہ ہو کہ جہاں آ کے لوگ فیض حاصل کریں. اور اس سبحان کے اللہ. ساتھ ساتھ ایک اور کاظم کے معنی ہے, اگر وقت ہے تو میں صرف ایک جی چھوٹا جی سا بسم واقعہ اللہ بتا کے کیجیے. آگے سوال پہ جا سکوں. جی ویسے کچھ لائٹ کا ایشو ہے, شاید اتنی واضح میری تصویر نظر نہ آئے, لیکن میری آواز شاید بہترین طریقے سے آ رہی ہو. جی یا آپ جی. کے سننے والے ناظرین جناب موسی کاظم کی شخصیت سے واقف ہونے کے لیے کہ کاظم کے معنی کیا ہے, ایک واقعے کا سہارا لوں گی, یہ واقعہ آپ کی گوشے گزار کروں گی سننے جی والے جی. ناظرین سامعین کے لیے کہ کاظم کے معنی دینے والا. اور کیا دینے والا کہا جاتا ہے؟ امام موسی کاظم عموماً 30 ہزار دینار کی رقم دیا کرتے تھے. یعنی ماشاء مخصوص اللہ. ہو گیا تھا امام موسی کاظم سے کہ وہ 30,000, نہ کہ 10,000, نہ کہ 20,000, بلکہ 30 30 ہزار. ہزار دینار دیا کرتے تھے. ایک خلیفہ, ظاہری خلیفہ دوم کی نسل سے ایک ایسا شخص جو کہ مولائے متقیان پہ صبر و شتم کیا کرتا تھا. جناب موسی کاظم کو یہ جاننے کے باوجود کہ وقت کے امام ہے اور حجت من اللہ ہے, حجت من اللہ ہے اور امر ہے, لیکن اس کے باوجود صبر و شکن کیا کرتا تھا اور ان لوگوں سے بھی ناراض رہا کرتا تھا کہ جو اہل بیت کے فضائل کو اپنے سامنے رکھتے, جانتا تھا کہ نماز بر وقت پڑھی جاتی ہے لیکن نماز میں صبر و شکن کیا کرتا تھا. بالکل. لیکن ایک دن امام موسی کاظم اس کے باغ میں پہنچے. جب اس کے باغ میں پہنچے تو ایک مرتبہ وہ امام موسی کاظم کو چلا چلا کے نعوذ باللہ ایسے کلمات کہنے لگا, ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا. کوئی عام ہستی ہوتی تو ایک مرتبہ اپنے ماتھے پہ بل کو لاتی اور ناک کو چڑھاتی اور الٹے پاؤں واپس چلے جاتے, لیکن امام وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر کام حجت خدا کے عین مطابق کرتے ہیں, بے جو شک. بے شک. حکمت کو جانتے ہیں. بے امام شک. اپنے سر پہ بل نہیں لائے بلکہ امام کے لبوں پہ مسکان ہے. امام اتنے مطمئن ہے کہ امام ایک مرتبہ اس کے سامنے پہنچے اور امام نے اپنی مسکراہٹ سے اپنی بات کی مبتدا کی کہ میں ابتدا کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ بتاؤ یہ باغ کس کا ہے, زراعت کس کی ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا یہ میری زراعت ہے. تو امام نے کہا تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلے جاؤں؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں, یہ میری جاگیر ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ میری جاگیر, اس کی ملکیت کتنی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ اس پہ میں 10,000 دینار لگا چکا ہوں.
کہا امام نے کہ اگر تجھے بیچنا پڑے تو کتنے میں بیچے گا؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ 30,000 میں۔ امام نے 30,000 دینار نکال کے دیے، صرف 30,000 دینار نہیں نکال کے دیے، کہا یہ زراعت بھی تیری، یہ ملکیت زمین بھی تیری، یہ جو پوری زمین ہے، یہ زر ہے، یہ بھی تیرا۔ یعنی امام نہ کہ زمین کے پیسے دے رہے تھے بلکہ زراعت کے بھی پیسے دے رہے تھے۔ امام نے کہا زراعت بھی تیری، یہ زمین بھی تیری، یہ زر بھی تیرا، اور یہ دینار بھی تیرا۔ ایک ماشاء اللہ، مرتبہ محو ہو گیا، محو ہو کیا کہ یہ کیا، امام نے مجھے اتنا خزانہ دے کر امام نے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ امام جا کر امام نے قریب میں جماعت جو ہے اس کا انتظام کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، بعد جماعت ہے، ابھی تمام جماعت کے لوگوں نے دیکھا اس اجتماع میں کہ یہی شخص جو ہے وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا اور امام کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو گیا، لیکن اس وقت کے بادشاہ نے اسے قتل کرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسے دیکھی لوگ بھی امام کی شخصیت سے متاثر ہوں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جو بتاتا ہے کہ امام کا جو لقب عاصم ہے وہ کیوں ہے، کیونکہ امام نہ کہ غصے کو پیتے تھے بلکہ اخلاق ظاہرہ تھے، ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے کہ لوگ زین المجاہدین کہنے کے لیے جو ہے ان کو تیار رہتے تھے۔ بے شک ماشاء اللہ، جس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان میں کوٹ کرتی چلوں کہ امام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے غصہ پہ قابو رکھے گا بروز محشر اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو دور رکھے گا۔ تو یہ کتنا ایک عظیم ایک عبادت ہے اپنے آپ کے غصے پر قابو کرنا۔ یعنی بہت سی ایسی پورے دن میں بھی اور ہماری زندگی میں بھی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو قابو میں رکھنا اور اس کو پی جانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ہم اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں خانم، کہ ویسے تو تمام آئمہ جو ان سے ہو اہل علم ہستی ہیں، کہ جس طرح سے وہ نقطۂ مرکزیت ہے کہ جن کی طرف تمام تر امت کو اس مرکز کے اوپر اکٹھے ہونا ہے، اور یہ اہل علم ہستیاں ہیں علمی میدان میں، اور علم کے لحاظ سے خداوند متعال کی حضور خدا نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہے، اور ہر امام نے اپنے ہی دور میں اپنے اپنے دور میں بہت سے لوگوں کو مناظرے بھی کیے ہیں، اور دین اسلام کو اور خداوند متعال کے دین کو، مذہب کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی کیا اس اپنے دور میں کچھ مناظرات کیے ہیں، یا کچھ ایسے واقعات جو ہمیں ملتے ہوں جس سے پتہ چلتا ہو کہ امام نے کس طرح سے خداوند متعال کی توحید کو اور اسلام شناسی لوگوں کے اندر عام کی ہے؟ کوئی مناظرہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمیں ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے گا۔ میری جو ہے وہ اذہان عالیہ میں 2 مناظرے ہیں، میں جی چاہوں گی کہ آپ ہی مجھے اس چیز کا مشورہ دیں کہ میں کس کے بارے میں بتاؤں۔ ایک ابو حنیفیہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے ہارون کے ساتھ ہے۔ صحیح، تو آپ جو کہیں گی میں اس کے حوالے سے بتاؤں گی، بولے آپ تو جی جی بسم یہ اللہ جو اہل سنت کے امام ابو حنیفیہ ہیں، ان کے حوالے سے بتاؤں کہ احتجاج میں ہے کہ ابو حنیفہ عبداللہ بن مسلم کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مناظرے کی نیت سے آتا ہے۔ صحیح، جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق کے ساتھ ایک بچہ یعنی امام موسیٰ موسیٰ کاظم بھی کاظم، ہے، ابھی عالم طفل میں ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ امام یہ بتائیے، امام اچھا یہ پوری جماعت جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ جواب ملے، اور جواب جو ہے وہ تسلی بخش ہو۔ تو ایک مرتبہ سوال کیا، یہ بتائیے کہ تمام تر لوگ مسافر ہیں، مسافروں کے لیے جائے رفع حاجت کیا ہوتی ہے؟ تو ہوں جیسے ہی سوال کیا، اب یہ عالم جو ہے امام موسیٰ کاظم کا جو کہ طفل کا ہے، ایک مرتبہ امام نے جواب دیا، جیسے ہی امام نے جواب دیا نا، تو جو تمام تر اجماع تھا، جو تمام تر جماعت تھی، جو تمام تر وقت تھا، ہوں ابو حنیفہ کے ساتھ وہ ایک مرتبہ محو ہو گیا، متعجب ہو کیا کہ امام نے اتنی وضاحت کے ساتھ جواب دیا، اتنی گہرائی کے ساتھ جواب دیا، ماشاء اللہ اور ماشاء اتنا بہترین جواب دیا۔ جواب کیا تھا کہ جب امام نے کہا، دیکھیے اس دور میں ڈائریکشن اگر کسی کو بتائی جائے تو کوئی کمپاس لے کے پہنچے گا نہیں، اللہ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن امام نے کس انداز سے بتایا کہ جو آج کے لیے ہماری امت مسلمہ کے لیے، نہ کہ امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام تر خلائق کے لیے ایک درس بھی ہے، ایک کلیہ بھی ہے، اور ایک میں سمجھتی ہوں ہمیں اس بات کو جاننا بھی چاہیے کہ امام نے کیا بہترین درس دیا۔ امام نے فرمایا
کہ جب تمہیں جائے جو ہے رفع حاجت ڈھونڈنی ہو اور تمہیں نظر نہیں آ رہی ہو تو اس وقت تم کیا کرو، مسجد کو جو ہے مسجد کے صحن کو جو ہے نظر نہ کرو، نہ کہ جو ہے وہ ساحل کے کنارے جاؤ کیونکہ وہاں پھل گرتے ہیں، اور اگر پھل گریں گے تو اسی سے جو ہے کاشتکاری ہوگی اور نجاست جو ہے وہ آگے پھیلے گی۔ تو اس لیے امام نے اس کا تدارک کیا، ریزسٹنس بتائی، اور ساتھ میں کہا نہ ایسی جگہ جاؤ جہاں ساحل ہو، نہ ایسی جگہ جاؤ جہاں پھل ہو یا درخت ہو، نہ ایسی جگہ جاؤ جو مسجد ہو یعنی اللہ ہوں کا گھر ہو، پاکیزہ جگہ. نہ ایسی جگہ جاؤ جو راستہ ہو، راہیں ہو، ہوں بلکہ کہاں جاؤ؟ امام نے بتایا کہ دیوار سے ٹیک لگاؤ، لیکن ٹیک لگانے کے ساتھ یہ دیکھو کہ نہ کہ تم قبلہ رو ہو نہ ہوں پشت پشت قبلہ ہو۔ بقبلہ. دیکھیں ماشاء. دونوں جو ہے جانب، امام نے بتایا کہ یہ دونوں جانب بیٹھنا تمہارے لیے مکروہات میں سے ہے، ہوں ممنون ہے۔ اور جب امام نے بتایا کہ جب کسی کو خارج کرو تو یہ وہ طریقہ کار ہو جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ بیت الخلا کہاں ہے۔ اس وقت جو لوگ مسافر تھے، چونکہ جنگلات تھے اور لوگ اتنی ماڈرن لائف نہیں جیتے تھے، آج ہم جو ہے ایک ماڈرن لائف جیتے ہیں، آج پبلک جو ہے وہ واش روم اور ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کے سہولات کے ہمارے پاس انتظامات ہیں کہ اس دوران نہیں ہوں ہوتے تھے۔ ایک تو یہ امام نے بتایا، تو اس وقت کی وقت جو تھی وہ مبہوت ہو گئی کہ کس طریقے سے امام نے اتنے واضح طریقے سے بتایا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اگر آپ ہارون رشید والا بتائیں گی، بتانا کہنا چاہیں گی تو میں وہ بھی بتا دوں گی۔ جی جی بسم اللہ کیجیے. ہارون رشید کے بارے میں تمام تر لوگ جانتے ہی کہ یہ عباسی حکومت کا ایک خلیفہ تھا، ہوں ایک بنایا ہوا خلیفہ تھا، ورنہ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہوتے ہیں وہ من جانب خدا ہوتے ہیں، بالکل. ان میں الہی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان میں ان کی زندگی اس الہی اسلوب کی جو ہے وہ چغلی کھا رہی ہوتی ہے۔ جیسے جناب موسیٰ قاظم، ان کی ہستی وہ تھی کہ جو زہد اور تقوی کا پیکر تھی، بالکل. جو اگر دیکھا جائے جن کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی جناب موسیٰ قاظم کو دیکھا تو امام جو ہے بغیر وضو کے تجدید عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو تو وضو کرنے کی ضرورت ہوئی نہیں ہوا کرتی تھی۔ امام تو وہ ہے کہ جب بھی گفتگو کرتے تھے وہ قرآنی گفتگو ہوتی تھی۔ امام تو وہ ہوتے ہیں جن کی ادراک جو ہے وہ عین شرعی ہوتی ہے، یعنی دین محمد کی جو ہے وہ تابع ہوتی ہے۔ لیکن یہ نام نہاد خلیفہ، اور جن کے مال و زر کو دیکھ کے تمام کے سامنے لوگ سبک ہو جاتے تھے اور ڈر کے ان سے گفتگو کرتے تھے، جو وہ جانتے تھے کہ ان کا کردار کیسا ہے، وہ جانتے تھے صاحب کرامات ہستی کون ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ان جیسی ہستیوں کے ساتھ ہوتے۔ ایک مرتبہ اس نے امام کو اپنے سامنے پایا تو کہا کہ آپ اپنے شیعوں سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ جو ہے فرزند رسول نہیں؟ تو امام نے کہا کہ میں کیسے فرزند رسول ہوں؟ کہا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ فرزند علی و فاطمہ ہیں، فرزند ہوں رسول نہیں۔ ایک صحیح. مرتبہ جب اس نے سوال پہ زور دیا تو امام نے کہا کہ امام نے دو جواب دیے۔ دیکھیں جو مناظرے ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات کو واضح کریں اور بالکل. دلیل لڑائی کی صورت میں نہ جائے، ہوں یعنی جنگ و جدل کی صورت نہ اختیار بالکل. کریں، بلکہ بات ہوں سامنے والے کو دلائل سے جو ہے وہ خاموش کرا دیا جائے یا اس کو مطمئن کرا دیا جائے۔ جب ہوں امام نے فرمایا کیا تم اپنے گھر کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے سکتے ہو؟ تو جیسے ہی یہ سوال امام نے اس کے سامنے کیا تو کہا ہم تو فخر محسوس کریں گے کہ ہم سید عرب کو مثبت جواب دیا کہ سید عرب کو اپنے گھر کی جو ہے وہ دختر پیش کریں، بہن بیٹی کو پیش کریں۔ ہوں تو امام نے کہا تم اپنے گھر کی دختر کو پیش کر سکتے ہو کائنات کے رسول کے سامنے، لیکن ہم اپنے گھر کی دختر کو نہیں پیش کر سکتے کیونکہ میں ان کے نواسے کا پوتا ہوں۔ بیٹی صحیح. لہٰذا یہ ہوں بات واضح ہوتی ہے کہ رسول، کائنات کے رسول جو ہیں وہ ہمارے جد ہیں، جد ہیں. ہمارے بزرگ ہیں۔ ہوں پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، پھر کہا کہ اچھا اس بات سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے علی و فاطمہ کی بیٹی نہیں ہیں بلکہ رسول کے فرزند ہیں، آپ یہ واضح کریں کہ آپ رسول کے فرزند ہیں۔ ہوں ایک مرتبہ جب اس بات کو اس نے جوش میں دوبارہ کہا اور زور دیا، تکرار کیا، تو امام نے ایک آیت کا سہارا لیا کہ قرآن میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے
جو ہے وہ ابراہیم، ہماری ذریت میں داؤد ہے، سلمان ہے، ایوب ہے، ہم نے ابراہیم کی ذریت سے اسحاق اور یعقوب کو بخشا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ہم نے ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے جناب نوح کو ہدایت دی، اور پھر کہا کہ ہم نے جناب نوح کی اولاد جناب داؤد، جناب سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، ان کو بھی ہدایت بخشی۔ یعنی معلوم ہوا کہ تمام تر، میں بات کو واضح کر رہی ہوں، جی میں جی اس آیت کو اس لیے اردو میں ترجمہ کر کے بتا رہی ہوں تاکہ سننے والے ناظرین اس چیز کو سمجھے کہ جی جی تمام تر انبیاء کو بتائے، تمام تر انبیاء جو ہے وہ مذکور ہیں ایک ہی ترتیب کے، اور جب نام ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کا آیا تو کہا اسی طرح ہم نے نیککاروں کو جو ہے اس کا بدلہ دیا، یعنی ہدایت کا بدلہ دیا، اور پھر ساتھ میں کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں، یہ 84 ہے، اور 85 میں کہا کہ پروردگار عالم نے وہ یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و کلو من الصالحین، ہم نے وہ زکریا و یحییٰ، ہم نے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، ان تمام تر لوگوں کو صالحین میں رکھا، یعنی پروردگار عالم نے ان تمام تر لوگوں کو نیک کاروں میں رکھا۔ جب بات جناب زکریا اور جناب زکریا کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ کا نام آیا تو کہا، ایک مرتبہ سوال کیا کہ جناب زکریا جناب عیسیٰ کے بیٹے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر وہ کس کے بیٹے تھے؟ کہا وہ جناب مریم کے بیٹے تھے۔ تو کہا پھر جناب عیسیٰ کو جناب زکریا کے ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ تعلق کیوں جوڑ کر پروردگار عالم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں تذکرہ کیا کہ ہم نے ان تمام تر لوگوں کو صالحین میں رکھا، یعنی تمام تر زکریا، ہم نے زکریا اور جناب عیسیٰ کو عیسیٰ صالحین کے ساتھ کیوں جوڑا؟ کیا رشتے کی مناسبت تھی کہ ایک ہی لڑی میں تمام انبیاء کے نام کے ساتھ وہ زکریا و عیسیٰ و الیاسا، اور پھر کہا کہ تمام تر جو ہے وہ کیا ہے؟ صالحین ہے، ان کا رشتہ جوڑا۔ معلوم ہو گیا کہ یحییٰ اور جناب عیسیٰ کے درمیان جناب مریم تھی، جناب مریم کے آنے سے بھی رشتہ جو ہے وہ بٹا نہیں بلکہ رشتہ جڑتا ہوا نظر آتا۔ اور پھر دوسری آیت کا سہارا لیا، کیا تم آیت مباہلہ نہیں جانتے کہ آیت مباہلہ میں جب نذران کے سامنے پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کیا، آیت و تحریک نذران نے کہا کہ تم اپنی نفس کو لاؤ، تو پروردگار عالم کے رسول جو بغیر وحی الہی کی کلام نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، کہ اس نے نفس کی جگہ مولا متقیان کو لے جا کر بتایا کہ میرا بھائی، میرا وسیع، میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ اب بے تم شک کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں فقط ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی بیٹی کا نواسا ہوں، میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تو رسول کی نفس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر ماشاء ساتھ ساتھ کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے اولاد کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ ابا عبداللہ، حسن نین، کریمین کو جو ہے لے جا کے بتایا کہ یہ میری اولادیں ہیں، اور تم نے نہیں دیکھا کہ نساء کی جگہ جو ہے کس کو جو ہے جس کا اظہار کیا، جس شخصیت کا اظہار کیا وہ میری جدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان ایک ماشاء مرتبہ متعجب ہو گیا، محو ہو گیا، مبہوت ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا، اور پھر جیسے ہی تمام تر دلائل کو سنا تو اس نے روشن دلیل کو قبول کر کے تحسین دی امام کی کہ آپ نے بہت مدلل اور احسن طریقے سے اس کی وضاحت کی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب معلوم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت جس کی مناسبت سے ہم یہ پوڈ کاسٹ کے لیے آئے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے فضائل ہیں، بہت ہی زیادہ امام کے فضائل جتنے بیان کیے جائے اتنے ہی کم ہیں، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب، آئمہ کے مصائب وہ ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی کیا واقعات گزرے ہیں؟ زندان میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور زندان کے بعد یا پھر امام کی شہادت کے بعد اور پہلے کیا واقعات گزرے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ میں 1 منٹ آپ سے مدد چاہوں گی کہ ایک کال آ رہی تھی، آ سکتا ہوں جی؟ جی، دوبارہ سوال کو دہرائیے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کیا تھے، اسباب کیا تھے؟ جی، سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جانتے تھے، خود ہارون رشید عباسی حکومت کا خلیفہ یہ جانتا تھا کہ امام جو ہے صاحب کرامات ہے،
बेशक। इमाम का अस्लूब ज़िंदगी वही तर्ज़ इलाही जो नहीं खाता था, जो तमाम तर अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद के घराने में तमाम तर आइमा और तमाम तर गुरगज़ीदा हस्तियों के अंदर पाई जाती थी। वो ये जानता था कि ये ज़ौक़ तक़वे का पैकर है, वो ये जानता था और मानता था कि ये मंसूब मेरा गुनाह है, वो ये जानता था कि ये जो है तमाम तर खताओं से पाक है, वो ये जानता था कि ये साहिबे किसा की तरह तमाम तर रजिस से हम्म। और जो है नजासत से पाक हस्ती है, ये पाकीज़ा हस्ती है। वो ये जानता था कि यही वो हस्ती है कि जो इस सरजमीन पर अगर मेरा तख्ता पलटा जाए तो उसमें अगर कोई सबब रखा जाएगा, मेरे तख्ते का पलटने का सबब होगा, तो वह इमाम मूसा कासिम की हिकमत ही हो सकती है। बेशक। वही तमाम तर चीजें जानता था, जैसे कि उस दौर के वो लोग जो कि बनु उमैया के बड़े-बड़े सरबराह होते थे और बनु उमैया के जो दस्तरखानों पे पलने वाले या उनकी हड्डियों को चुनने वाले लोग हुआ करते थे, वो ये जानते थे वो ये जानते थे कि मौलाए कायनात ही जो है अमीर मोमिनीन है, जो है अमीर मुमकिनात है। लेकिन ये तमाम तर जानने के बावजूद ये वो हस्तियां होती हैं कि हम्म। जो परवरदिगार आलम की तारीफ से मुंतखब की हुई होती है, परवरदिगार आलम की जानिब से भेजी हुई होती है, चुनी हुई होती है और जो है साहिब करामा, साहिब इज्जत, साहिब किरदार वो हस्तियां होती हैं। लेकिन ये तमाम तर चीजें जानने के बाद उस दौर के बनु उमैया के भी हड्डियों पे पलने वाले वो लोग भी ये जानते थे, लेकिन इमाम को जानते थे कि वो इमाम है। ये भी बेशक। जानता था कि ये इमाम है, लेकिन बेशक। इमाम की इमामत को नहीं मानता था। बेशक। अब मैं ऐसे बताऊं आपको कि अगर कोई पॉलिटिशियन आ जाए और उसके सामने उसका राइवल हो, उसका अपोजिशन में कोई और पार्टी हो, तो वो जानते हैं कि ये अब प्राइम मिनिस्टर है। जो हम्म। प्राइम मिनिस्टर बन जाए और वो जानते हैं कि ये सदर है, लेकिन जानने के बावजूद वो सदर है उसको नहीं मानते, मानते हैं कि वो सदर है लेकिन उसकी नहीं मानते। यानी ये जानते थे कि इमाम इमाम है, लेकिन इमाम की इमामत के कायल नहीं थे। यानी कि इमाम जो दस्तूर बता रहे हैं, जो कानून इलाही को नाफिज करना चाहते हैं, ये उससे पर्दा पोशी करना चाहते हैं, ये उससे दूर होना चाहते हैं, ये उसको जरर पहुंचाना चाहते हैं, ये उससे मुनहरिफ रहना चाहते हैं, ये उससे गुलू करना चाहते हैं। मैं इस तरह बताऊं कि उनकी डेजिग्नेशन से इनको जो है वो एतराज था, इमाम से एतराज नहीं था, क्योंकि हम्म। इमाम की ये फजीलत को जानते थे, जभी तो ये इन बरगुजीदा हस्तियों को अपने साथ रखा करते थे कि इनके साथ रखने से हमारी इज्जत में भी जो है, हमारी इज्जत को भी शर्फ बख्शा जाएगा। लेकिन बिल्कुल। इमाम की मानते नहीं थे। इस तरीके से हारून रशीद ने एक दफा इमाम मूसी कासिम को बुलाया और बुलाने के बाद सवाल किया कि आपको आपकी शिया जो है वो खुम्स दिया करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक मयान में दो तलवारें रहें? क्या ऐसा हो सकता है एक वक्त में दो हुक्मरान रहें? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही वक्त में एक ही जमीन पे दो खलीफा रहें? तो इमाम ने कहा कि अस्तगफार कर, हम्म। अस्तगफार कर, इस्तगफार कर। क्या तू पहले ऐसी उम्मतों से इस्तिफादा हासिल नहीं करता कि वो जानते थे कि ये पंचतन जो है वो सच्चे हैं, हक हैं, और वो अपने रास्ते से पीछे पलट गए, और तू अभी तक इस चीज को नहीं जानता कि इमाम कौन है। एक मर्तबा खामोश हुआ और मान गया, लेकिन ये मानना सियासी मानना था। इसने ये बात मानकर अपने आप को अपना सिक्का चमकाने के लिए इजमा में इमाम को अपने साथ रखना शुरू किया। हम्म। लेकिन कहा जाता है कि इमाम को 2 दफा कैद किया गया। वो बे- वजह क्या थी कि पहली वजह मेहदी अब्बासी, हम्म। ये वो उस वक्त का खलीफा था कि जिसने कहा कि जिसकी गर्दन मेरी गर्दन पे जिसका भी हक हो वो मुझसे मांग सकता है। इमाम ने बड़े दरबार में कहा, क्योंकि इमाम जब भी बोलते हैं वो हिकमत आमेज गुफ्तगू करते हैं। बेशक। इमाम ने बड़े दरबार में कहा कि तेरे ऊपर हमारा हक है। कहा कौन सा हक है? कहा पदक, पदक हमारी हम्म। दादी सहारा की चाबी है, क्या तू बिल्कुल। ये वापस करेगा? इमाम ने, देखिए वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं पूरा इस हवाले से गुफ्तगू नहीं करूंगी कि इमाम ने जब बताया तो कहने लगा, एक मरतबा आमादा हुआ कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, ताकि जब तारीख में इंसाफ की बात की जाए, मुनसिफ की बात की जाए, तो मेरा नाम आए कि मैंने इमाम को पदक वापस किया। लेकिन जैसे ही इमाम से पूछा कि बताइए इसकी हदों का तयन क्या है,
जैसे ही सवाल तयन का आया, इमाम ने बताना चाहा कि अर्दन में एक सरहद जाती है, दूसरी अफ्रीका में एक सरहद जाती है, तीसरी सरहद का तयन बताया, चौथी सरहद का, तो रंग बदलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि एक मर्तबा मैं सब सवाल करूंगा तो मुझे जवाब में पदक की सरहदों का तो तयन हो जाएगा, लेकिन देने की नीयत नहीं थी, या देना चाहता भी था तो शायद इसके दिल में ये होगा कि अगर मैंने इन्हें ये जो है पदक दे दिया तो जी मेरी जी। हुकूमत में मेरे पास अच्छा खानम, किस हमारे तरह पास मैं टाइम बताऊं। बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी कि आप सबब बयान करके मुख्तसर शहादत करके बयान आती हूँ। कीजिए। जी मुख्तसर कीजिए। ठीक है, मैं सबब बयान करती हूँ। तो फिर एक मर्तबा चाहा कि मैं ना दूं, और डर इस बात का था कि कहीं ये बात आश्कार ना हो जाए हम्म। कि मैंने इमाम को सरहदें नहीं दी। यही वजह हारून रशीद की भी थी सही। कि खुम्स नहीं मिल रहा था, और यही वजह अब्बासी मेहदी अब्बासी की थी। 2 दफा इमाम कैद हुए, इसलिए मैंने इस वाक़े को बताया, और जी। दोनों वजह जो थी वो खुम्स और फिदक से जो थी वो मुंसलिक थी, और फिर इमाम को कैद किया गया। लेकिन इमाम, क्या कहने इमाम के सब्र के, इमाम मूसा काज़िम के, इमाम साबिर भी, इमाम का एक लक़ब ज़की और साबिर भी। इमाम मेरे ऐसे इमाम हैं कि जो अव्वल और माजी के अबुल हसन भी थे, कि इमाम को ऐसे कैदखाने में रखा गया कि तारीख कहती है कि इमाम सीधी कमर करके भी खड़े नहीं होते थे, इमाम रुकू की हालत में रहते, इमाम उसी हालत में नमाज पढ़ते, और इमाम की शहादत भी उसी हालत में हुई। वक्त बहुत कम है, जी। वरना इमाम के मौजूदात में मैं लौंडी का वाक्य और अशआर वो अरबी के वो सब सुनाती जिनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन फिर किसी नशस्त में इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और इमाम को ऐसे जहर दिया गया कि 2 रिवायतें मिलती हैं कि या तो उनको सनदी के जरिए अंगूर के अंदर जहर दिया गया, या खुरमों में जहर दिया। और एक रिवायत ऐसी है कि जब मैंने ये रिवायत पढ़ी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए कि ये वो तकलीफ है जब हम जहर किसी को देते हैं। जैसे हमें हसन को जहर दिया गया तो कह आती थी, तो इमाम हसन के कलेजा निकलना शुरू हो जाता। तो इमाम की यह हालत थी कि इमाम को ऐसा जहर दिया गया कि कह भी नहीं आती। यानी ये मेरे मौला इतने साबिर मेरे मौला थे, ये वो मेरे मौला जो कि ज़की मेरे मौला थे, अब्दुस्सौले ऐसे थे, अबुल हसन ऐसे थे कि जिनके लिए कहा जाता है जैसे जनाब हसन को जहर दिया गया। रिवायतों में 3 रिवायतें मिलती हैं हमें, तो इनको भी जहर दिया गया। और ये जहर तारीख कहती है या तो अंगूर के अंदर दिया गया, कुछ तारीख रिवायतें कहती हैं कि खुरमों में दिया गया सनी दे के जरिए, और जाहिर ये किया गया क्योंकि वो इतनी तंग जो है जिंदान में रहते थे कि जिसमें रुकू की हालत में रहते थे। वो इतना तंग जिंदान था कि इमाम सीधे खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, और न जाने वो कैसा जिंदान था कि जहाँ लौंडी को भी ला के रखा गया तो उस लौंडी ने भी इमाम के इन तमाम तर इबादत गुजार जो असलूब है इसको देख के मुतासर होके जो है वो इनसे इस्लाम को कबूल किया, और वो खुद जो है बदल कर यहाँ से इमाम की कसीदा पढ़ती हुई गई, यानी शिया होके गई। आगे मैं कहना चाहूँगी कि वो उस जो है हालत में थे कि इमाम पहले ही जो है वो नातवानी की तरफ जा रहे थे। उस आलम में इमाम को जहर दिया खुरमे के ज़रिए या अंगूर के ज़रिए। लेकिन एक तीसरी रिवायत जिसको सुन के मैं जो है बहुत ज़्यादा मुताजिब हुई कि ऐसी शहादत अभी तक किसी आइमा की हम नहीं सुनते कि जहर से मारा जाता था या किसी जो है तलवार और तबर के ज़रिए मारा जाता था। लेकिन ये वो इमाम मेरे साबिर इमाम हैं मूसा काज़िम, कि इनका बेटा अभी परदेस में है। सैयद सज्जाद तो मौला हुसैन के सामने थे, हाथों को जोड़ के कहूँगी मौला, लेकिन ये मेरे मौला जो बादशाह तूज़ हैं वो अभी बाप से बहुत दूर है, बाप की नज़रों से बहुत दूर, इनकी आंखों के सामने बाप का जनाजा नहीं। लेकिन इमाम जो है वो गैब का इल्म जानते हैं। बगदाद के पुल पे इस जनाजे को रखा गया, और जब इस जनाजे को रखा गया ना तो हम तारीख में सुनते हैं कि चंद मजदूरों ने इस जनाजे को उठाया। आप जानती हैं ये मजदूर उजरत के साथ, उजरत कश मजदूर नहीं थे, बल्कि ये वो मजदूर थे जो किसी और जगह से आ रहे थे, और ये दिल में चाह रखते थे कि ये इमाम मूसा काज़िम से मुलाकात करें, उनकी ज़ियारत करें। अल्लाह ने उनको उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ किया, ज़ियारत बख्शी। तो कैसे बख्शी कि जब वो बगदाद से गुजरते हैं तो वो देखते हैं
इमाम मूसी कासिम का जनाजा, इमाम मूसी कासिम का ताबूत जनाजा जो है पुल पर रखा हुआ है। बगदाद के पुल से इन मजदूरों ने उठाया, लेकिन मासूम मासूम को कफन देता है, मासूम मासूम को हुनूत देता है। इमाम मौला रजा जो है गैब से आके अपने बाबा को जो है तदफीन करते हैं, अपने बाबा को गुस्लो कफन देते हैं, अपने बाबा को सुपुर्द खाक करते हैं।